گیانا. اچھا صحیح. گیانا جو ہے تو ساؤتھ امریکہ میں، لیکن وہ ویسٹ انڈیز میں شامل ہوتا ہے. تو اچھا. گیانا میں اسٹیڈیم ہے بڑا زبردست، وہاں پر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا میچ کھیلا جانا تھا. صحیح. تو ہم وہاں پہنچے گیانا. ہوں. تو ظاہر ہے ویسٹ انڈیز ہم پہلی دفعہ گئے تھے، بڑی خوبصورت جگہ ہے گیانا، اور بالکل ہی اور ٹائپ کا ماحول ہے، دنیا سے ڈفرینٹ ہی ہے. اچھا. مثلا گیانا میں جو مکان زیادہ تر جو مقامی لوگوں کے بنے ہوتے ہیں نا، ہوں. وہ 4 ڈنڈوں پہ بنے ہوتے ہیں اوپر. اچھا. ان سیڑھیوں کے ذریعے آپ ان پہ چڑھتے ہیں، رنگ برنگ کے مکان ہوتے ہیں، مطلب نیلا، پیلا، اچھا. لال، اچھا. 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 گرین، اس ٹائپ کے مکان ہوتے ہیں، بڑے کلرفل لگتے ہیں. ہوں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم وہاں گئے تو وہاں بھی یہی ہوا کہ ہم نے جب ہوٹل میں چیک ان کیا جی. تو اس کے بعد ہم نے تلاش کی کہ کوئی پاکستانی یا انڈین ریسٹورینٹ مل جائے. صحیح. خیر انڈین ریسٹورینٹ ایک مل گیا، وہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ حلال موجود تھا. جی جی. تو وہاں بھی یہ ہوا کہ ہم نے اس سے کہا کہ بھائی روٹیاں لے آؤ. اچھا وہ روٹی لے کے آیا، وہ دال بھرے پراٹھے تھے. اچھا. پتہ چلا وہاں بھی وہ روٹی نہیں ہوتی. ہم 8-10 دن جو ٹھہرے وہاں، وہ دال کے پراٹھے ہی کھاتے رہے ہم. اچھا. ہاں صحیح. وہاں بھی یہ ہوا کہ میں نے، بلکہ وہ بڑی مزیدار بات ہے، وہاں سے ہم جب ویسٹ انڈیز سے واپس آئے اور ہم پاکستان واپس پہنچے تو کوئی چوتھے پانچویں دن وائف کو پتا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے ہوں. بیسن کی روٹی، دال بھرے پراٹھے. ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آج آپ بہت دن ہو گئے ہیں تو آپ کو میں بیسن کی روٹی بنا کے دوں یا دال بھرے پراٹھے. ہاں. میں نے کہا دال بھرے پراٹھوں کا تو تم اگلے 3 مہینے نام ہی نہ لینا، کیونکہ ہم نے اتنے کھائے ہیں کبھی زندگی میں نہیں کھائے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. دیکھیے ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہوتا ہے، ہر بالکل. ملک کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں. صحیح بات. اور وہاں کی میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا، تھوڑی سی اس میں ایک مذہبی ٹچ بھی ہے. اچھا. وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہاں اصل میں ایک صاحب پاکستانی بھی ہمیں مل گئے. اچھا. وہ بڑے کرکٹ کے شوقین اور ہمارے بالکل قریب رہتے تھے وہ. اچھا. تو بس انہوں نے کہا جی بس آپ کو گھمانے پھرانے کا ذمہ میرے. اچھا. تو وہ انہوں نے ایک دن ذکر کیا کہ یہاں پر ایک ایسکوبو ریور ہے، اچھا. دریائے ایسکوبو، وہاں چلتے ہیں. ہوں. تو وہ پکنک کی جگہ ہے، ہوں. اور وہاں پر دریائے امیزون جو ہے امریکہ سے جو آتا ہے وہ اس کو جا کر ملتا ہے. اچھا. تو خیر ہم وہاں چلے گئے، بڑا دور راستہ تھا، وہ 2 گھنٹے کا راستہ تھا. ہوں. درمیان میں خیر مکان دیکھتے ہوئے گئے. اچھا وہاں پر جو ہندو کمیونٹی ہے، جی. وہ ان کے مکان آپ کو صاف پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے گھر کے آگے آپ کو کوئی نہ کوئی مورتی رکھی ہوئی ملے گی، اچھا. اور کچھ پھول اور کچھ چیزیں ایسی لوبان ملے ہاں. گا جس سے وہ بدبوؤں کو بھگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا. 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 تو ہاں تو وہ تمام آپ کو دور سے نظر آ جائیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ ہندوؤں کے مکانات ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں انڈین اوریجن کے، اچھا. انڈیا سے آئے ہوئے. ہوں. خیر جی ہم ایسکوبو ریور پہنچ گئے. ہوں. وہاں جو ایک چیز دیکھیے ہمارے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیے 1400 سال پہلے جی. وہ باتیں کہتی ہیں جو آپ کے تصور میں بھی نہیں تھی. صحیح. تو کلام پاک میں ایک جگہ ہے کہ اور ہم نے دریا کو ملایا ہم نے 2 پانیوں کو. صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتے، صحیح. اپنی اپنی جگہ بہتے رہتے ہیں. صحیح. تو وہاں پر ہم نے وہ نظارہ دیکھا. واہ. دریائے ایسکوبو جو ریور ہے اس کا پانی کیمیکل ملا ہوا ہے، اچھا. پیلے رنگ کا پانی. اچھا. اور دریا امیزون جو ہے اس کا پانی عام صاف ہے. اچھا. آپ یہ دیکھیے درمیان میں ایک لکیر بنی ہوئی، جی. دریائے امیزون جہاں اس کو ملتا ہے، نہ دریائے امیزون کا پانی ادھر آ رہا ہے، نہ ایسکوبو ریور کا پانی ادھر جا رہا ہے. واہ کیا بات ہے. اتنی ہمیں حیرت ہوئی، ہم نے اللہ تعالیٰ، ہم نے داد دی، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا کمال ہے بھائی. صحیح بات. اور حقیقت ہے. آپ دیکھیے بالکل لگتا ہے جیسے کسی نے پانی کو روکا ہوا ہے وہاں اس لکیر سے. اچھا. واہ. تو ظاہر ہے وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے، وہاں اپنے گھومتے پھرتے رہے، بڑا انجوائے کیا. ہوں. اس کے بعد ہم واپس آ گئے. ہوں. 1-2 جگہ اور ہم نے جانا تھا لیکن موسم بڑا خراب ہو گیا بعد میں، تو پھر ہم وہاں جا نہیں سکے. صحیح. صحیح. ایک آبشار ہے وہاں پر، جی. تو کائٹورا، ہوں. وہ سنا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 1000 فٹ کی بلندی سے گرتا ہے. اچھا. لیکن وہاں صرف آپ ہیلی کاپٹر سے جا سکتے ہیں. اچھا. اچھا. تو ہیلی کاپٹر بھی ان صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو لے کے چلوں گا، لیکن وہ ہوا اتنی تیز تھی ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتنی ہوا میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. او تو وہ ہو. کینسل ہو گیا. صحیح. صحیح. لیکن بڑے مزیدار، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے تو دنیا کی اتنی جگہیں دیکھی ہیں، اور ہوں. یہ کہ میں خوش نصیب ہوں صحیح کہ بات. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا. اور صحیح. ہر جگہ آپ کو قدرت کے نئے نئے نمونے ملتے ہیں، بالکل ہر بالکل. چیز آپ کو دوسروں سے مختلف نظر آئے گی. صحیح بات ہے. اور جو ہے بس اللہ تعالیٰ کی آپ داد ہی دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے جناب. یہ پوری جو کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے اس نے اتنی خوبصورت یہ کائنات بنائی ہے کہ اس میں آپ جب بھی اسے دیکھتے ہیں تو اس سے صرف یہ کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. تو جناب اب آج پاکستان کا دیکھیں، جی حیدرآباد ایک اپنی طرز کا شہر ہے، اور اس میں اپنی طرز کی ایک چیز ہے آصف صاحب.
صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بالکل جناب، آج کے اس پروگرام کا ہم یہیں اختتام کریں گے. یقیناً آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اور آپ کے میسیجز ہم کرتے ہیں، ہم وہ شامل کر رہے ہیں پروگرام کے. ہر پروگرام میں آپ کا میسیجز اور کرتے رہیے، کیونکہ آپ کے میسیجز جو ہوں گے وہ ہمیں ڈائریکشن بتائیں گے پروگرام کو کس طرف لے کے جائیں، کس طرح کی گفتگو کریں، کس طرح کی چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں، کس طرح کے پروگرام کو ہم کے اندر چینجز لے کر آئیں. تو وہ کرتے رہیے، اور مجھے اور حسن بھائی کے لیے دعا کرتے رہیے کہ ہم اسی طرح آپ کے سامنے اس پروگرام کو کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ آمین. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اور ریڈیو پر سنتے ہیں آپ، ریڈیو کو بھی آپ میں پسند کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. مجھے اور حسن جلیل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ، گڈ بائے اینڈ شب خیر.